رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری کامیابی، ہدایت اور سکون امن کے لیے راستہ بالکل واضح فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ذریعے، ورنہ ہم بھٹکتے رہتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. So every person in this world, religious or non-religious, they want to become successful, they want to be peaceful, they want salvation, they want honor, they want peace. But these things, to attain them, you have to pay a price. تو یہ چیزیں تو اچھی ہیں، آپ اگر کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ، کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پانی کی بوتل یا ایک بریڈ کا پیس، تو اس کے لیے آپ کو کچھ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو اسی طرح جو بندہ کامیابی، سکون، اطمینان، بڑی بڑی چیزیں چاہتا ہو، تو اس کے لیے بھی کچھ قیمت. وہ قیمت کیا ہے کہ کچھ اعمال، کچھ طریقہ اور کچھ رویہ اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اگر اللہ جل مجدہ کا محبوب بندے نے بننا ہو، کہ اللہ کا فیورٹ، کہ اللہ پاک پسند کرے ہمیں، اللہ پاک ہم سے محبت کرے، تو اللہ پاک تو اعمال سے، نیک اعمال جو اس کی صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اپنائے گا، تو پھر جو ہے اللہ پاک کا بھی وہ پسندیدہ ہوگا، اور اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت میں مختلف اوقات میں یہ خوبیاں بیان کی کہ تم میں سے خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے. تو یہ مختلف اعمال آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیے کہ جو خیر اور برکت اور اللہ پاک کو پسند ہے. تو اس میں سے 10 اعمال، 10 حدیثیں کہہ لیں، 10 اعمال، جس میں آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے، خیرکم. So in the hadith we find several ahadith where Rasulullah said, خیرکم, the best amongst you is who has this, the best amongst you is who has this. So we can find various amals, but I will just mention 10 of them for you. For example, Imam Tirmidhi mentioned in his book, he says that the Prophet ﷺ said, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس شخص سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن کی امید ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ بھئی اللہ پاک کو بندہ وہ پسند ہے. فار ایگزامپل، جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی سے کام پڑتا ہے، کسی کے گھر، کسی دفتر میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ بندے کو اگر آپ جانتے ہیں، تو بعض بندوں سے بندے خیر کی کہتے ہیں، یار بندہ بہت اچھا ہے، وہ کام ہو جائے گا، بندہ بہت اچھا ہے، جائیں کم از کم ہماری بات سنے گا، وہ ہمیں فائدہ دے گا، کوئی دعا دے گا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی خیر کی بات کرے گا. ایسے بندے بھی ہوتے ہیں.
وہ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے یار فلانے بندے سے کوئی کام ہے، بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں یار چھوڑو، وہ تو الٹا سردردی بن جائے گی، اس سے خیر کی امید، اس نے کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی ایسی فٹیک ڈالنی ہے، الٹا مسئلہ خراب کرنا ہے. So there are two kinds of people, rather four, Prophet ﷺ is saying. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لائکس دس ٹائپ آف پرسن. آپ اپنی شخصیت اس طرح بنائیں کہ لوگوں کو آپ سے ہمیشہ خیر کی امید لگے ہوئے، آپ کا خیال آئے تو ان کے ذہن میں آئے ہمارا مسئلہ کوئی حل ہو جائے گا، ہمارے کوئی مدد ہوگی. تو اس کے لیے جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ دینے کے لیے منہ چاہیے. منہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک شکلیں بھی، وہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کی غلط کام کر کر کے شکلیں بھی ایسے، وہ کسی کو خیر کی امید نہیں ہوتی ان سے، کہہ دے یہ تو یہ بدمعاش لگتا ہے، یہ تو یہ برا بندہ لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں دینے کو منہ چاہیے، مطلب یہ ہے کہ لوگ مانگتے بھی اس سے ہیں کہ جس کے اخلاق یا جس نے اچھائی کر کر کے اس کے چہرے پر، اس کی شخصیت میں ایک کشش ہوتی ہے، تو فقیر دوسرے لوگ بھی اس سے مانگتے ہیں کہ بھئی یعنی کوئی چیز ہمارا مسئلہ حل کرو، اس سے دعائیں. جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو کی طرف مسلمان تو کیا نیک گناہگار بھی، کافر بھی وہ جاتے خیر کی امید رکھتے ہیں، بھئی یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ نفع ملے گا. اور کئی لوگوں کے پاس لوگ کہتے ہیں نو گو ایریا، یار یہ تو بڑا خطرناک بندہ ہے، اس نے تو الٹا ہمیں لوٹنا ہی ہے، تو اس سے کوئی کام پڑ گیا تو بھائی ہم نہیں جائیں گے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہو لوگوں کو. پڑوسی کو ہو کہ اس سے میں بات کروں گا، میری بات سنے گا، کم از کم میری بات سنے گا، کم از کم مجھے کوئی اچھا مشورہ دے گا، کم از کم میری کوئی مسئلہ حل کرے گا، اس کے اندر پاس کچھ صلاحیت ہوئی تو یہ اپنا مجھے فائدہ دے. So the Prophet ﷺ mentioned the best person amongst you is from which people hope for goodness, that when we will go to this person, when we have some issue in relation to that person, when he is in an office, we have some task, they hope goodness, they become positive that this person will help us, this person will give us good advice, at least show us good direction, will pray for us, and if it is in his authority, he is going to bless us with some goodness. And Prophet ﷺ said, that is the best person that who from whom people do not expect evil, that he will become evil, he will harm them, he will become angry and he is going to harm them in some way. They don't expect evil from this person. They expect goodness from this person. Prophet ﷺ, this is the best amongst mankind. This is best amongst you. فرمایا ایسے شخص اللہ کو پسند ہے جس سے شر کی امید ہی نہ ہو لوگوں کو، لوگ سوچے ہی نہ اس سے بھی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کے ذہن میں نہ آئے، اس بندے کا خیال آئے، اس بندے کے پاس جائے، یہ دروازہ ہی بند ہو جائے، وہ کہ میں یہ تو بندہ کبھی کسی کا نقصان کر ہی نہیں سکتا، ہمیں نقصان، ہمیں خیر کا مشورہ بھی دے گا تو یہ بہت اچھا دے، ہمیں مشورہ برا نہیں دے گا. تو آپ علیہ السلام فرمائے یہ بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. آپ وہی اپنی شخصیت میں ایسے چیز پیدا کریں کہ آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، رشتہ دار، آپ کے پڑوسی آپ سے خیر کی امید رکھیں. یہ نہ اس کو کہا کوئی گاڑی کیوں کھڑی کر دی ہے ادھر، یہ آگے ایشو بنا کے ان کو گالیاں شروع کر دیں. بعض لوگوں سے والدین ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، ایسی اولاد نالائق بدبخت اولاد جس سے والدین بھی ہچکچائیں، وہی بھائی یہ آگے پھٹ پڑے گا، یہ آگے غصہ ہو جائے گا، یہ آگے موڈی ہو جائے گا. تو کیا خیر ہے اس بندے میں جس سے والدین بھی خیر کی امید نہ رکھیں؟ کیا خیر ہے اس بندے میں جس میں والدین بھی شر کی امید رکھیں کہ اس کو اگر ٹوک دیا یہ کیوں کیا ہے، یہ غلط کام کیوں کیا ہے، کالج کیوں نہیں جا رہے، اسکول کیوں نہیں جا رہے، مدرسے کیوں نہیں پڑھ کیوں نہیں رہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا یہ کام غلط کام باہر تم نے کیوں کیا ہے. تو والدین کو امید ہو کہ یہ تو الٹا مطلب سیکھ پا ہو جائے گا، لال پیلا ہمیں برا بلا کہنا شروع کر دے گا.
تو نبی علیہ السلام فرمانے کہ بہتر بندہ ہوا جس سے دوسرے بندے بھی, باہر کے بندے بھی, people from outside who don't know you, who are your neighbors, who are your relatives, who have some, that they always hope goodness from you, that from you only goodness will come. They don't expect evil from you. If you have this quality, Prophet ﷺ said, Allah will like you. You are the favorite of Allah subhanahu wa ta'ala. You are the favorite person of me as well. Because the Prophet ﷺ himself was like, that's why he is saying, he himself was like this, that even non-Muslims will come and they will expect goodness. When he finally, after a long period of time, 20 years, when people wronged him, did zulm to him, harmed him, tortured him, suffocated him, stoned him, when he had the control over them on the day of victory of Makkah, when final victory, Prophet ﷺ went to Makkah al-Mukarramah and all the forces of evil were subdued and all people were standing with their heads down, that their heads could be cut because of the crimes they have done, the torture, the killing, and all these things, wrong things they have been doing, wars with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coming to Medina. And when he sallallahu alaihi wasallam had control over them, and they were standing now, expecting now the retribution. And Prophet ﷺ said, what do you expect from me now? What do you expect from me now to do, decide upon you? They said, you are generous and good yourself, you are a generous, you are son of a generous man and grandson of a generous man. We expect goodness from you. تو کافروں نے بھی کہا جب حضور علیہ السلام کو فتح مکہ کے وقت کنٹرول حاصل ہو گیا اور ان کو یہ تھا کہ اب تو ہمیں مار پڑے, اب تو ہمیں یہ قتل بھی کر سکتے سزا میں جو ہم خرابیاں کرتے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں اب؟ انہوں نے فرمایا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ ان کو نوازنے والے ہیں جو حق نہیں رکھتے, آپ ان کو دینے والے ہیں جو مستحق نہیں. تو وہ لوگ بھی, the kuffar even expected goodness and forgiveness from Prophet علیہ السلام. اور آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا, فرمایا I forgive you, لا تثریب علیکم اليوم, there is no retribution upon you today, you are free. And one is our personality, that we are plan to harm people who have done little bit wrong to us. We plan to harm, we plan sometime, we conspire to character assassinate them, somehow to harm them financially because we don't like them or something they have done. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned, خیرکم, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے خیر کی ہی امید ہو, شر کی امید نہ ہو. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیت اپنے آپ کو بنائیں, خود نہ میاں میٹھو بن کے میں ٹھیک ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں. It's no good you saying I am good, I am this, I am very pious at the heart, I do this. No. I can say my face is clear, but the mirror will tell it's clear or not, or there is some dirt on it or not. مجھے تو اپنا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا, میں شیشہ مجھے بتائے گا کہ میرے چہرے میں کیا ہے, کالا رنگ لگا ہے, کوئی گند لگا ہے. The mirror will show. So the Prophet ﷺ said, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Believer is the mirror of other believer. شیشے سے پوچھے, شیشہ کون ہے؟ آپ کے قریبی لوگ. Who are the mirror? آپ کے بیوی بچے, آپ کا خاوند, آپ کا بھائی, آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتے, جن کے ساتھ آپ کا واسطہ رہتا ہے وہ آپ کا شیشہ ہے. جن کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں ان کو نہیں پتا. That's a mirror far away. The bathroom mirror, the mirror in the home will show you your face, not the mirror which is in Australia. It can't show your face. جو شیشہ آسٹریلیا میں ہے,
امریکہ میں ہے وہ تو نہیں آپ کو اپنا چہرہ دکھا, وہ تو دور ہے. آپ کو اپنا چہرہ وہ جو آپ کے باتھ روم میں, ٹوائلٹ میں, جو آپ کے بیڈ روم میں, ورک پلیس میں جو مرر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے آپ کو. سو you can get a good idea and assessment from the people around you. What do they think of you? What do they expect from you? If the mistake happened, what would they? So Prophet ﷺ didn't say, you are the best amongst you is the one who thinks I'm very good. He said the best amongst you is who people think he is good. Because people will, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, although people believed in him, some didn't believe in him, but they still said he is Ameen, he is the trustworthy, he is the Sadiq, he is the helper of the poor, he is the refuge of the needy. And he sallallahu alaihi wasallam said, the worst amongst you, سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو. چاہے وہ نمازی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ذکر کرتا ہے, لیکن اگر لوگ خیر کی توقع نہیں رکھتے, کہتے اس سے تو کوئی پیسے مانگ لیتے تو مصیبت ڈال دے گا, اس سے تو جو اس کی پر تنقید کی, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, یہ تو الٹا ہمیں نقصان دے, یہ تو سیخ پا ہو جائے گا, ہمارے اوپر الزام تراسی شروع کر دے گا, نقصان دینا شروع کر دے گا. تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدتر, the worst amongst you is from which people do not hope any goodness from the if they don't hope for any goodness, anything benefit from you, he said you are the worst of the person. And they are not safe from your evil. So this is one of those 10 where Prophet instances where the Prophet ﷺ said khairukum. There are 9 others. Inshallah, after Jummah I will mention 1 or 2 more, because at least we know that what type of person Allah likes more. What type of person Rasulullah said, this personality type person is very, very blessed, so that we can also try and copy and endeavor to become. Today, what is our role? I am good, I'm fine, I'm good at heart, I do this. That doesn't matter. What matters is your relationship with the heart, with Allah subhanahu wa ta'ala, the sincerity, the niyyah, and your attitude with the creation of Allah. So Sayyidina Abdul Qadir Jilani said, all goodness is in 2 things. وَالصِّدْقُ مَعَ الْحَقِّ تَعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ. Having the greatness, sincere, loyal relationship with you, with Allah subhanahu wa ta'ala. Like Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala said that you hesitate to do any evil amongst people when your children are around, when your friends are around, when you are in public, you hesitate, you don't do, you even do not look at those mobile sites which which people are looking at. But he said that when you and Allah are alone, you do the most heinous things. This is your relationship with Allah. You can check your relationship with Allah once you are alone. If you want to check, how am I with Allah subhanahu wa ta'ala? Check when you are alone, how you spend your time, what type of TV channels you like, what type of Facebook pages you like, what type of things you like to hear, what type of things you like to do when there's no one, and you know there's no one amongst the creation. That is a picture, a snapshot of your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And if you want to check your relationship with the creation of Allah, what type of it is? Check how you deal with people who are at a lower grade than you. How you deal with the poor, how you deal with your servants. You are a director, how you deal with a factory worker. You are a prime minister or minister, how you deal with a homeless man on the street. Homeless person on the street, beggar on the street, how you deal with him, that is a picture of your relationship with the creation. And if you want a picture with Allah subhanahu wa ta'ala,
look what you do alone when you are alone. Completely alone. No one, there is no discussion. And you will get a reflection because with people who are higher than you, who are your director, who are your boss, you are going to be nice artificially. Even though you are swearing at them with the heart, but outside you are going to actually be so gentle and so respectful to them. That's not the character. So I again finish on this matter. Relationship with Allah Azza wa Jal, if you want to check yourself, see what you do alone. Relationship with the creation, see what you do with the people who are the have-nots, who are the poor, who are your workers, who are your lower, your teacher, how you behave with the student. You are imam, how you deal with your muqtadi. You are king, how you deal with your subjects. You are director, how you deal with the normal layman person. You are a normal person, how you deal with a homeless person who is in need, a neighbor who comes to you, a stranger who you come to you, who don't know you. And if you will look at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was alone, he was at the highest level of worship. Our mother Aisha says. So much so his feet will be swollen by standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. His sajda will be 10, 15 minutes, 20 minutes long. Our mother says, Aisha Siddiqa, that sometime I would think his spirit has left him. He was so silent, so quiet, so static in the presence of Allah. And his relationship with the creation was that he was walking down the street, and if a person whose mind is not working well, who is insane, crazy people, will sometimes stop him and he will deal with them in the most perfect way. People will be surprised. If an animal would stop him, donkeys stopped him sometime because they could see, they could speak to Rasulullah. It was his miracle because he was the prophet of every creation. Camels, donkeys, dogs, wolves, on the way will stop him and he will deal with them, he will listen to them. So that is the kind of character Allah subhanahu wa ta'ala likes, and that's what Rasulullah wants us to have. Then we will be a beacon of peace for the community, for our family, our neighbor. We will be a goodness. Then these people even here, the English native people, will beg you to stay here in their country. Like when Muhammad bin Qasim went from Iraq to India and he wanted to come back, the Hindus were crying and begging him to stay, and they made statues of them because the justice, the character and the goodness which he actually left there. Today our wives don't want us, our husbands don't want us, our children do not like, our relatives here do not like us, our relatives in Pakistan do not like us, this host country do not like us, people, native people. Why? Because actually our character. Not actually because actually. Everyone likes good people, everyone likes. So that's what the Prophet ﷺ said. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to understand and act upon these teachings. Sunnati and Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.